ایک کویسچن آفر یہ بھی کیا گیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر ہمارا کچھ حق بنتا ہے، جیسے قرضہ اس سے لینا ہے یا کچھ مال دیا تھا پیمنٹ نہیں ادا کر رہا اور ہر طریقے سے ہیلا اختیار کر لیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی جھوٹا کیس بنوا دیا جائے تاکہ اس کے پریشر میں آ کر وہ ہمارا پیسہ وغیرہ ادا کر دے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کا اگر پیسہ ادھر پھنسا ہوا ہے، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ سامنے والا اس پیسے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر نہیں رکھتا تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مہلت دینا واجب ہے، کیونکہ اب وہ بیچارہ تنگ دست ہے، آپ اس کو پریشر میں لے کر آئیں گے، اس کے پاس ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جس کو بیچ کر وہ اپنا قرضہ وغیرہ ادا کر سکے، تو پھر شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اس کو مہلت دی جائے۔ یقیناً اس مہلت دینے میں آپ کو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہو سکتا ہے، آپ بھی بہت زیادہ کرائسس میں ہوں، لیکن شریعت یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس پہ جھوٹا کیس بنوا کر اس حالت میں اور اس کو محلے میں جا کے بے عزت کریں، گھر سے باہر نکال کے ماریں پیٹیں۔ یہ سب ناجائز اور گناہ ہوگا، کیونکہ وہ بیچارہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا قرضہ ادا کر سکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہے لیکن ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ اس میں بھی شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اور اسی طریقے سے مار پیٹ یا جھوٹے کیس، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لیں، بشرطے کہ وہ آپ پہ الٹا کیس نہ کر دے چوری کا اور کڈنیپنگ وغیرہ کا۔ یا بچوں کو تو نہیں کہہ رہا ہوں اٹھانے کا، کڈنیپنگ کا تو شاید نہیں بنے گا، لیکن یہ میری گاڑی اٹھا کے لے گا، اسکوٹر اٹھا کے لے گا، چوری کا کیس بنا دے، یہ اس سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی پیسہ ادا نہیں کر رہا اور آپ کے پاس اس کو ثبوت بھی موجود ہو، تو آپ اس کی کوئی بھی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے بھی سیل آؤٹ کر کے اپنا قرضہ واپس لے سکتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور اس میں جنس اور غیر جنس کی بھی اب کوئی مطلب قید نہیں ہے۔ جنس غیر جنس کے مطلب یہ اگر آپ کے سونا اس نے قرضہ لیا تو پہلے دور میں علماء متقدمین یہ کہتے تھے کہ آپ اس کو سونا ہی اٹھا سکتے ہیں اور اس کو بیچ کر اپنا سونے کا حساب کتاب برابر کریں۔ اگر اس نے چاندی اٹھائی ہے تو چاندی، اگر عام سامان ہے تو عام سامان۔ لیکن اب اس دور میں فتویٰ بدل گیا ہے، کیسا بھی آپ کا مال لیا ہو اور اس کا کیسا بھی مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے آپ چھین کر بھاگ جائیں، اس سے بھی آپ کو بتا دوں، چھین کر بھاگ جائیں، یہ جس کو چوری ہے، بظاہر چوری ہے یہ کہ آپ نے چپکے سے مال اٹھایا، بیچ کر اپنا نکال لیا اور اس کو بتا دیا بعد میں، تو یہ شریعت کی نگاہوں میں چوری نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہوں میں کسی کا مال چھین کر بھاگنا، جس کو غصب کہتے ہیں، اس پر اس کا حکم کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنا حق حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ بی بی ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی کہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ وغیرہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی بغیر اجازت کے ان کی جیب سے بقدر ضرورت نان نفقہ نکال سکتی ہوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو وہاں کا عرف معروف ہے اس کے مطابق بغیر بتائے ان کی جیب سے آپ نکال سکتی ہیں۔ اب بظاہر دیکھیں، چپکے سے جیب سے کسی کچھ نکالنا یہ چوری ہے، لیکن چونکہ نان نفقہ عورت کا حق ہے، یہ شوہر پر دینا واجب ہے، اور جب یہ اپنا حق جائز طریقے سے، سیدھے طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ بغیر اجازت اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ بغیر اجازت اٹھانا، اس کو چوری کی طرف منسوب نہیں کریں گے جس چوری کی ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا حق اس طریقے سے حاصل کر لیا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسے یہ جھوٹا کیس نہیں بنوائیں، ہاں دوسرے طریقوں سے اپنا یہ مال آپ حاصل کر سکتے ہیں۔